بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ التکاثر اس کا پارٹ 3، جس کے اندر آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6، 7 اور 8 اینڈ والی تینوں آیات پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارا مقصد آپ کے سامنے یہ صرف 3 آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان 3 آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، الحمدللہ امید ہے کہ آج عید المبارک ہو، عید الفطر ہوگی۔ تمام حضرات کو میری طرف سے بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں، لاکھوں خوشیاں اور ہزاروں اس طرح کی اور لاکھوں اس طرح کی عیدیں نصیب فرمائے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر لا، تا زبر تا، لا تا، را زبر را، لا تا را، را موٹے حروف میں سے ہے، واو پیش نون ون، لا تراون، نون زبر لام نل، لا تراونل، واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد ہے۔ شد والے لفظ کے بارے میں 2 اصول ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک یہ کہ شد والے لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ اس لفظ کے اوپر نیچے کوئی نہ کوئی ضرور حرکت موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ، جیسے یہاں پر زبر ہے۔ ایک اصول نمبر 2، شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تیسری بات جو یہاں پر ہے نون مشدد ہونے کی وجہ سے، نون کی وجہ سے، وہ یہ کہ یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ نون مشدد، میم مشدد، ان پر اکثر غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، تو یہ ناک میں آواز جائے گی۔ اور چوتھی بات یہاں پر یہ ہے کہ پھر اسی نون کو ہم ملائیں گے آگے لام کے ساتھ، کیونکہ لام ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت ہے۔ جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، الگ سے وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، تو اس وجہ سے نون کو پھر آگے ملائیں گے لام کے ساتھ، درمیان میں الف ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہمارا لفظ ہو جائے گا لا ترونل، غنہ کریں گے، جیم زبر جا، حاضر یحی، جحی، میم زبر ما، جحیم، ہا کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں اور ہا کو لمبا کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا ساکن ہے، اور دوسری بات لمبا کرنے کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ پوری ڈیٹیل میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے علامات اور پڑھنے کا طریقہ۔ یہاں پر مختصراً یا مدہ کے بارے میں کہ ایسی یا ساکن، جیسے یہ ہے یا ساکن کی علامت ہے، یہ سکون کی علامت، جزم بھی بولتے ہیں اس کے، سکون بھی بولتے ہیں۔ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، وہ یا مدہ کہلاتے ہیں، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے ہم ہا کو لمبا کر رہے ہیں۔ لا ترون الجحیم، میم زبر ما، جحیم۔ آیت پوری ہوگی، یہ وقف کرنا ہے، آخری حرف میم ہے، ساکن کر دیں گے اس کو جیسے یا ساکن ہے، اور یہی اصول ہے زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بارے میں، کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے اور وقف کیا جائے تو اس کو زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر پیش کو ختم کر کے اس لفظ کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ جیسے میم کو ساکن کریں گے اس کی زبر ختم ہو جائے گی، تو ہمارا لفظ ہو جائے گا، آیت پوری ہو جائے گی لا ترون الجحیم، سا پیش میم ثم، میم زبر ما، ثم، سا کو میم کے ساتھ، میم مشدد 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور سخت کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، غنہ بھی کریں گے، جیسے نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ جب بھی یہ مشدد شد والے ہوں تو ان پر غنہ ہوتا ہے۔ ثم، لام زبر لا، تا زبر تا، لا تا، را زبر را، لا تارا، واو پیش نون ون، نون زبر نا، ون، غنہ ہوگا، شد والا لفظ ہے، نون مشدد ہے۔ لا تراون، ہا زبر الف ہا، لا تراونہا، یہ الف مدہ ہے۔ اس سے پہلے یا مدہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اسے الف مدہ بولتے ہیں، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے کہ ہا ہے اور ہا کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے الف ہے، تو یہ الف مدہ کہلائے گا، ایسا الف جس سے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو۔ ثم لترونہا، عین زبر یا عی، نون زبر لام نل، عینل، نون کو لام کے ساتھ، عین کو یا کے ساتھ، درمیان میں الف نہیں پڑھا جائے گا، خالی لفظ ہے۔ یا زبر یا، قاف زیر یقی، یقی، یا مدہ، جیسے یہاں پر بتایا کہ ایسی یا ساکن
جس سے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، تو یہاں پر بھی یہ کہ یا ساکن ہے، پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہے کاف کے نیچے، اور قاف حروف موٹے حروف میں سے، اس وجہ سے قاف کو موٹا بھی کریں گے. یقی نون زیر نی یقینی. ثم لترونها عین الیقین. پوری آیت ہوگی، وقف کریں گے، نون کو ساکن کر دیں گے، یقینی سے لفظ ہو جائے گا یقین. پوری آیت ثم لترونها عین الیقین. آگے ثم وہی لفظ جو اوپر آ چکا ہے اسی طرح غنہ کریں گے، سخت کر کے پڑھیں گے. ثم لام زبر لا، تا پہ سین تس، لتس حمزہ زبر آ، لتس آ، لام پیش نون لن، نون زبر نا لن. ثم لتسألن، شد ہے، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، سخت کر کے پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر، اور اوپر زبر بھی ہے اور اس کو سخت کر کے پڑھنا ہوگا، غنہ بھی کریں گے. لتسألن، یا زبر وا یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ای، زال 2 زیر زن، یوم ایزن. تنوین ہے یہاں پر زال کے نیچے، یعنی 2 زیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں. تنوین پر بھی غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ ہونا چاہیے تھا، زال 2 زیر زن، لیکن غنہ نہیں کریں گے. وجہ اس کی ہے کہ آگے عین ہے، اگر حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور اسی طرح لام اور را، یہ 7-8 حروف تقریباً بنتے ہیں، اگر یہ آ جائیں یعنی تنوین کے بعد یا کسی بھی لفظ کے بعد جہاں پر غنہ ہو رہا ہے تو پھر غنہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ غنہ نہیں کریں گے. یوم ایزن، عین زبر ع، نون زیر نون نن، عن، نون زبر نا، عن، نون کو نون کے ساتھ ملیں گے، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی. درمیان میں ایک یہ الف ہے، خالی ہے، اور اسی طرح یہ لام ہے، یہ بھی خالی ہے. ان دونوں لفظوں کو نہیں پڑھیں گے. بعض جگہ پر 3-3 4-4 تک بھی لفظ آ جاتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پڑھا جاتا. تو بہرحال عن، عین زیر یا عی، عن النعی، میم زیر می، عن النعیم. عین کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں اور یا کو عین کو لمبا کر رہے ہیں کیونکہ یا مدہ ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو. پوری آیت ہماری ہو جائے گی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وقف کریں گے، میم کو ساکن کر دیں گے، زیر ختم ہو جائے گی، تو عن النعیم سے لفظ ہو جائے گا عن النعیم. پوری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تینوں آیات دیکھ لیجیے ایک نظر. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. الحمدللہ صورت کمپلیٹ ہوگی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بخوبی سمجھ آئی ہوگی. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.